اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 65 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، اللہ زینا ان کو جو اعتدوا حد سے نکل گئے، من کم تم میں سے، پھر سبتی سبت یعنی ہفتہ کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے یا ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے لیے شنبہ یعنی ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ اس دن کوئی کام مشغولیت کا نہ کیا جائے۔ جس طرح اب بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان سنے تو تمام کاروبار دنیاوی ترک کر کے فوراً مسجد میں آ جائیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ جمعہ سننے کی طرف مستعدی اور اہتمام سے جلدی جاؤ، سستی نہ کرو، اور خرید و فروخت بھی بند کر دو۔ ان کے لیے حکم یہ تھا یوم السبت کو شکار بھی نہ کریں، کیونکہ یہ سب مشغولیتوں سے بڑی مشغولیت ہے کہ اس میں مصروف آدمی کبھی نماز کو وقت پر ادا نہیں کر پائے گا۔ مگر ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ صرف شنبہ ہی کے روز یعنی ہفتہ ہی کے روز تو مچھلی بکثرت آتی اور باقی ایام میں بہت کم آتی۔ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسری غذا نہ تھی۔ حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، نماز کا وقت ہو تو گاہک شروع ہو جائیں اور باقی دن مکھیاں مارنے میں گزر جائیں۔ آخر کار ان کے علماء سو نے ان کو یہ ہیلا سکھایا کہ شنبہ کے روز دریا کے فاصلے پر گہرے گڑھے کھود لیں تاکہ ان میں پانی ڈال لیا جائے۔ جب پانی ان میں ڈالا جائے گا تو مچھلی بھی خود بخود اس پانی کے ساتھ آ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، دن بھر مچھلی گڑھوں میں آتی رہتی اور شام کو جا کر شکار کر لیتے۔ اس میں بظاہر قانون کی صورت بھی قائم رہی اور ان کی اس غرض جو وہ چاہتے تھے وہ بھی پوری ہو گئی۔ مطلب کیا؟ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اور وضاحت کر دی ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آگے تک یہ آیت ہے اور ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر اسلام، بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن لوگ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن ان کی مطلوبہ مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن سبت نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے بے ہی سبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی وضاحت اور بھی سورہ اعراف میں ایک آیت میں ہے اور واضح، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا۔ آگے تک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، سورہ اعراف ہے یہ، اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو بیکار نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں ان کی شقاوت کی وجہ سے یا تو خدا ہلاک کر دے گا یا نہایت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہوں نے کہا، اس لیے ان کو نصیحت ہم کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور معذرت کر سکیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا
اور مقصد یہ بھی ہے کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھی، تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو ایک ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی و نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا۔ بے ہی سبب، یعنی اس وجہ سے تھا کہ ان نافرمانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 3 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو عوام الناس کو ان ہیلوں کی تعلیم دیتا تھا، دوسرا ان کی اس مکاری پر خاموش رہتا اور تبلیغ و دعوت کا فرض ادا نہ کرتا، تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کے اصرار و تمرد کے باوجود ان کو واعظ و ارشاد میں برابر مصروف رہا، جن کی تفصیل یہ سورہ اعراف کی آیات میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بتایا یہ گیا ہے کہ کان کھول کر سن لو، پہلے دونوں گروہ معذب ہوئے، یعنی عذاب کے قابل ہو گئے، یعنی اپنے کیے کی سزا پا گئے، اور تیسرا گروہ جو واعظ و تبلیغ کا فریضہ ادا کرتا رہا صاف بچ گیا، بلکہ صاف بچ گیا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے سیدھے سادے جو طریقے سے بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بیان کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ سب جو انہوں نے کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ ان پر جمعہ کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام کی تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھیں، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے جو ہے وہ باز رہے۔ ان میں سے ایک شخص نے پھر یہ ہیلا نکالا کہ ہفتہ والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا، اتوار والے دن جا کر نکال لیا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا کہ اس نے کہا میں نے آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلا کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتہ والے دن مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والے اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت بر وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا، وہ تو پورا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نہ شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے کہ اس قوم کو کیوں واعظ نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑ دو۔ یہ جواب دیتے، جو سمجھانے والے تھے وہ جواب دیتے کہ ایک اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں گے اس لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور عذاب اللہ سے نجات پائیں۔ بلا آخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلا جو فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا، یعنی اس جو ہیلا جو فرقہ تھا
ان کا بائیکاٹ کر دیا، اس سے الگ ہو گئے اور ان سے بالکل الگ ہو گئے. بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان ہیلا جو نافرمانوں کے لیے. اس پر بھی ایک مدت گزر گئی. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا ٹائم دیتا ہے. پھر ایک صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھی. یہ لوگ متحیر تھے، حیران تھے کہ آج کیا بات ہے. حیران کون تھے؟ وہ جو سمجھایا کرتے تھے. آخر جب زیادہ دیر لگ گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا. دیکھا کہ وہ تمام لوگ ماں، عورتوں، بچوں کے بندر بن گئے ہیں. ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں. بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں. اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ. یہ بھی یاد رہے کہ جب عذاب آیا تو نہ صرف ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم ایک امت ہو، ایک وہ امت ہو جو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف ابھارتی ہے. تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیامت تک ایک امت ایسی رہے گی، اور جب نہیں رہے گی تو وہ قیامت ہوگی کہ جب یہ تبلیغ اور سمجھانے کا کام ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے اور کروانے، اس طرح کے کام میں ہمیں لگائے رکھے. یہ سب سے بہترین کام ہے کہ عذاب سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.